یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون۔ قرآن مجید سے محبت رکھنے والے میرے خوش نصیب اور سعادت مند بھائیوں، سورہ بقرہ کی آیات کو پڑھتے ہوئے ہم لوگ اس کی 40ویں آیت تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ آیت نمبر 40 اور 41 ہے جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ اس آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو مخاطب کر کے شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے اسرائیل کے بیٹوں اور بیٹیوں، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم سب یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم سب پر انعام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم، اور تم سب میرے عہد و پیمان کو پورا کرو، میں بھی تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، اور مجھ سے ہی تم سب ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَکُم، اور تم سب ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا ہے، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اس تعلیم کی، اس ہدایت کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے ساتھ میں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم لوگ اس کتاب کا سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، سب سے پہلا انکار کرنے والا مت بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور تم سب میری آیتوں کو معمولی قیمت میں مت بیچو۔ وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ، اور میرے عذاب سے بچنے کا سامان کرو اور میری ہی پرہیزگاری اختیار کرو۔ اس سے پہلے آپ خطاب سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایہا الناس کہہ کے پوری انسانیت کو مخاطب کیا تھا شروع میں کہ اے لوگو، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم سب عبادت کرو اپنے رب کی۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے قرآن پاک کا توحید کا پیغام دے دیا تھا کہ یہ قرآن پاک کا پیغام ہے کہ صرف ایک اللہ کی جو تمہارا پالنہار ہے، تم سے پہلے لوگوں کا پیدا کرنے والا ہے، تمہارا پیدا کرنے والا ہے، سب کا پیدا کرنے والا ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت مت کرو۔ اب یہاں پر خاص طور پہ بنو اسرائیل کو مخاطب کیا گیا۔ بنو اسرائیل یہ کون ہیں؟ اسرائیل یہ لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اکرم العرب، عرب میں سب سے زیادہ معزز ہستی جو ہو سکتی ہے وہ یوسف علیہ السلام کی، کہ خود بھی نبی اور نبی کے بیٹے اور نبی کے پوتے اور نبی کے پڑ پوتے، یعقوب ابن یوسف، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پردادا اور اسحاق علیہ السلام دادا اور یعقوب علیہ السلام والد اور یوسف علیہ السلام خود نبی۔ تو یہ سلسلہ ہے جو کہ انتہائی معزز سلسلہ ہے۔ تو یہاں پر اسرائیل یہ لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا، اسرائیل لقب تھا۔ اسرائیل کے معنی، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتا ہے عبداللہ۔ اسرائیل کے معنی ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک لقب ہے عبداللہ۔ ہم لوگ کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبداللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ہیں، رسول اللہ ہیں۔ دو بات کی ہم گواہی دیتے ہیں، ایک تو آپ عبداللہ ہیں، دوسرے رسول اللہ ہیں۔ تو یہ لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا کہ عبداللہ ہیں۔ اسرائیل، ایل کے معنی ہوتا ہے اللہ،
وہ اور یہ ایل بہت سارے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، وہ آ رہا ہے ایل نا، تو اسی زبان کے الفاظ ہیں۔ تو اسرائیل کے معنی ہوتا ہے عبداللہ۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، بنو جیسے کہا جاتا ہے یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو۔ ابن کے معنی ہوتا ہے بیٹا، اسی کی جمع آتی ہے بنین، اسی سے ہے بنی اسرائیل۔ لیکن یہاں صرف بیٹے مذکر مراد نہیں ہے، بلکہ مذکر مؤنث سب۔ جب کسی قبیلے کے بارے میں کہا جائے تو سب مراد ہوتے ہیں۔ تو جب کہا گیا یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، تو مطلب اے آدم کے بیٹو، آدم کی بیٹیوں، آدم کی اولاد، سب اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سب کو مخاطب کیا ہے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اسرائیل کی بیٹیوں، اسرائیل کی اولاد، سب کو اللہ مخاطب کر رہا ہے۔ یہ مخاطب کرنے کا انداز دعوتی انداز ہے، یعنی کسی کو کسی کام پہ ابھارنا ہو تو اس کے باپ دادا یاد دلائے جاتے ہیں کہ تمہارا باپ تو بڑا بہادر تھا، تم بزدل کیسے ہو گئے؟ تمہارا باپ تو بڑا سخی تھا، تم بخیل کیسے ہو گئے؟ تمہارا باپ تو عالم ہے، تم جہالت میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ تمہارا باپ تو بڑا حق پرست تھا، تم حق کو کیسے چھوڑے ہوئے ہو؟ تو یہ انداز ہوتا ہے کسی کو حق کی طرف بلانے کا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے وہی انداز اختیار کیا ہے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ۔ قرآن پاک اترا، یہ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، مدینہ میں اترا۔ اس میں سب سے پہلے جن بنی اسرائیل کو مخاطب کیا وہ کون لوگ تھے؟ وہ یہود تھے جو مدینہ میں آباد تھے۔ مدینہ میں کون کون یہود آباد تھے؟ 3 مشہور قبیلے تھے مدینہ میں، ایک بنو قریظہ، دوسرے بنو نذیر، تیسرے بنو قینقاع۔ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے یہودیوں کے معروف بڑے قبیلے تھے جو کہ مدینہ میں آباد تھے۔ اور بنو اسرائیل جب کہا جاتا ہے تو اس میں یہودی بھی شامل ہوتے ہیں اور نصرانی بھی، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، دونوں اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ یہ لوگ مدینہ میں کیوں آ کے بسے تھے؟ انہوں نے اپنی کتابوں میں دیکھا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں جو ہجرت کر کے اس بستی میں آئیں گے جو کھجوروں کے باغات سے گھری ہوئی ہے۔ وہ نشانی مدینہ پہ فٹ ہو رہی تھی، اس لیے وہ مدینہ میں آ کے بس گئے تھے، یہودی مدینہ میں آ کے بس گئے تھے تاکہ جب آخری نبی ہجرت کر کے پہنچیں تو ہم ان پہ بڑھ کے ایمان لائیں گے۔ لیکن دیکھیے، جب خیر مقدر نہ ہو تو کیسے پہلے سے آ کر کے بھی بدبختی ان کے ساتھ ہو گئی، کیونکہ انہوں نے حق کو جان بوجھ کر کے انکار کر دیا، تعصب میں پڑ گئے، حسد میں پڑ گئے، ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آیا، دوسرے کیوں ہم سے آگے بڑھ گئے، وغیرہ وغیرہ چیزوں میں پڑھ کے وہ حق کو قبول انہوں نے نہیں کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں دعوت دی، اللہ نے کہا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، تمہارے باپ تو حق پہ چلنے والے تھے، تمہارے باپ تو اللہ کے بندے تھے، تمہارے باپ تو توحید والے تھے۔ اور یعقوب علیہ السلام کی توحید آپ دیکھنا ہے، مرتے مرتے اپنی اولاد کو توحید کی وصیت کر کے گئے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي۔ یاد کیجئے یعقوب علیہ السلام پہ جب موت آئی، جب ان کی موت کا وقت تھا، اپنے بچوں کو جمع کیا، نبی ہیں، بچوں میں بھی نبی ہیں، لیکن کیا سوال کرتے ہیں؟ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بچوں نے بتایا کہ ابا جان آپ مطمئن رہیے، توحید پہ تھے، توحید پہ ہیں، توحید پہ رہیں گے۔ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، کہ جو آپ کا معبود برحق ہے، جو آپ کے دادا کا، آپ کے پردادا کا، اسماعیل علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، ایک ہی معبود، ایک سے زیادہ نہیں۔ باپ دادا اگر ایک سے زیادہ کی پوجا کریں، عبادت کریں تو قابل قبول نہیں ہے، لیکن یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم بھی اور ہمارے باپ دادا بھی ایک ہی اللہ کی عبادت کر رہے تھے، تو پھر پورے عزت کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے کہ میں بھی اللہ کا موحد بندہ، میرے باپ دادا بھی توحید پہ تھے۔ لیکن اگر توحید پہ نہیں تھے باپ دادا تو اس کی وجہ سے ہم توحید نہیں چھوڑیں گے، توحید ہی پہ رہیں گے۔ لیکن یہاں باپ دادا بھی توحید پہ تھے
تو انہوں نے ذکر کیا کہ ہم توحید پر اور باپ دادا سے ہمارے تو توحید کا سلسلہ آ رہا ہے، آپ گھبرائیے نہیں، آپ اطمینان سے وفات پا جائیے، آپ جان دے دیجئے، وقت آ گیا ہے، آپ اپنے بچوں کے بارے میں مطمئن رہیے کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر ایک سے زیادہ کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ تھے یعقوب علیہ السلام جو ہمیشہ توحید پہ رہے، اور یہود نے اس توحید کو چھوڑ دیا، نصارہ نے اس توحید کو چھوڑ دیا۔ وہی توحید کی دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اے ان کے بیٹوں اور بیٹیوں، تمہارے باپ تو حق پرست تھے، تمہارے باپ تو توحید پر تھے، تم کیوں نہیں اس توحید کو قبول کر لیتے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کیا ہے۔ دنیاوی نعمتوں کو بھی یاد کرو، دینی نعمتوں کو بھی یاد کرو، زبان سے بھی یاد کرو، دل سے بھی یاد کرو، اعضاء سے بھی یاد کرو۔ دل سے کیسے یاد کریں گے کسی نعمت کو؟ دل سے اس احسان کا اعتراف کریں گے، دل میں ہوگا، دل سے اعتراف کریں گے کہ مجھ پر احسان ہوا ہے، مجھ پر انعام ہوا ہے۔ زبان سے کیسے اعتراف کریں گے؟ زبان سے اسے تسلیم کریں گے اور اس احسان کرنے والے کی تعریف کریں گے، اس کی ثنا بیان کریں گے، اس کا شکر ادا کریں گے زبان سے۔ اور اعضاء سے کیسے یاد کریں گے؟ اعضاء سے اس طرح یاد کریں گے کہ ان نعمتوں کو نعمت دینے والے کی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے۔ تو یہ ہے نعمت کو یاد رکھنا۔ یاد رکھنا یہ پہلا قدم ہے شکر کا۔ نعمت یاد رہے گی تب بندہ شکر کرے گا، جس کو یاد ہی نہیں وہ شکر کیسے کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے گویا انہیں یاد دلایا کہ میری نعمت کو یاد رکھو، بھولو نہیں، اور یاد رکھ کے اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کون کون سی نعمتیں دی تھی؟ آگے سب نعمتوں کا بیان آئے گا۔ بہت ساری نعمتیں اللہ نے بنو اسرائیل کو دی تھیں۔ اپنے وقت میں، اپنے زمانے میں سب سے زیادہ فضیلت والا ان کو بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دھوپ میں ان کے اوپر بدلیوں کا سایہ بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ غذا کھانے کے لیے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر سے 12 چشمے، پانی کے لیے پریشان تھے تو ایک پتھر سے 12 دریا نکل گئے، پانی کی کوئی کمی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خاندان میں انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، بادشاہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرعون کی غلامی سے آزاد کیا۔ وہ فرعون جو ان کے مردوں کو قتل کر دیتا تھا، عورتوں کو ذلیل کر کے خدمت کے لیے باقی زندہ رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی غلامی سے آزاد کر کے ان کو الگ اس سے اور ان کے دشمن فرعون کو ہلاک کر دیا، دریا میں ڈبو دیا۔ اتنے سارے احسانات اللہ تعالیٰ نے کیے ان پر، اور اس کے بعد انہوں نے اس احسان کو بھلا دیا کہ یہ احسان اس اللہ کا ہے۔ اللہ نے کہا اذکروا نعمتی، میرے احسان کو، میری نعمت کو یاد کرو، الذی انعمت علیکم، وہ نعمت کسی اور کی طرف سے نہیں تھی، میرے فضل خاص تھی۔ انعمت، میں نے وہ انعام کیا تھا تم پر۔ تو وہ جب اللہ کا اکیلا اللہ انعام دینے والا ہے تو پھر شکر بھی اسی کا ہونا چاہیے، سر بھی اسی کے لیے جھکنا چاہیے، رکوع سجدہ بھی اسی کو ہونا چاہیے، اور دعا بھی اسی سے مانگنی چاہیے، اور قربانی بھی اسی کے لیے کرنا چاہیے، ساری عبادتیں اسی کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر انعام، اور یہ ہے دعوت کا ایک طریقہ کہ کسی کو آپ بلائیں اللہ کی طرف تو اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں، کیونکہ جب کسی کی نعمت بندہ یاد کرتا ہے تو نعمت دینے والے سے محبت ہوتی ہے۔ کوئی آپ پہ احسان کرے تو احسان کرنے والے کی محبت دل میں ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ طبعی چیز ہے، اللہ نے ایسے انسان کی طبیعت بنائی ہے کہ کوئی آپ پر احسان کرتا جائے تو آپ کے دل میں اس کی محبت ہوگی، اور جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کی بات ماننا چاہتا ہے، اسی کو کہتے ہیں اطاعت۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اطاعت کرنا چاہتا ہے۔ تو جب اللہ کے نعمتوں کو، احسانات کو بندہ یاد کرے گا تو پھر اللہ سے محبت کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہے گا، اس کے حکموں پہ چلنا چاہے گا۔ تو یہ دعوت کا ایک اصول ہے جو اللہ نے اس آیت میں ہمیں سکھایا۔ دو اصول ہو گئے نا، ایک تو یہ کہ اس کا خاندان، اس کے بڑوں میں، باپ دادا میں اگر کوئی اچھا گزرا ہے تو وہ یاد دلاؤ کہ تم تو فلاں کی اولاد ہو، اس کے راستے پہ چلو۔ پھر دوسری چیز، اللہ کے احسانات کو یاد دلاؤ جو اس پر اللہ نے کیے ہیں، تاکہ وہ حق پر آ جائے۔
یہ دعوت کے دو اصول اس میں معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور تم سب پورا کرو میرے عہد کو، اوفی بعہدکم، اور میں اپنا عہد پورا کروں گا۔ اللہ نے کچھ عہد کیا ہے اور کچھ عہد انہوں نے کیا ہے، یہ عہد پورا کریں گے، اللہ پورا کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ تو بہت کریم ہے، صرف عہد ہی پورا نہیں کرتا بلکہ وہ تو بڑھ کے دیتا ہے۔ آپ اللہ کی راہ میں 1 خرچ کرو، اللہ 10 دیتا ہے، اللہ 70 دیتا ہے، اللہ 700 دیتا ہے، جس کو چاہے اس سے زیادہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میری طرف 1 بالشت بڑھ کے آتا ہے، من تقرب الیہ شبرا تقربت الیہ باعا، جو میرے طرف 1 بالشت بڑھ کے آتا ہے میں اس کی طرف 1 ہاتھ بڑھ کے آتا ہوں، اور جو میری طرف 1 ہاتھ بڑھ کے آتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھ کے آتا ہوں، اور جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں صرف بدلے کی بات کہی کہ تم عہد پورا کرو، میں بھی عہد پورا کروں گا۔ تو پورا اللہ تعالیٰ نے کیا عہد ہے جو اللہ نے بندوں سے لیا ہے، جو اللہ نے بنو اسرائیل سے لیا ہے؟ بنو اسرائیل سے عہد اللہ نے لیا ہے، آگے کی آیات میں اس کا ذکر ہے کہ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنو اسرائیل لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم، کہ اے بنی اسرائیل اگر تم صلاح کی پابندی کرو، اگر تم زکوٰۃ ادا کرو، اگر اللہ کو تم قرض حسن دو، وہ چیزیں جو اللہ نے شریعت تم پر اتاری اس شریعت کے پابند ہو جاؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے دریا بہہ رہے ہیں، دریا جاری ہیں، نہریں جاری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عہد کو اور اپنے انعام کو، جزا کو ذکر کیا ہے۔ تو گویا مختصر یہ کہیں کہ اللہ نے یہ عہد لیا تھا کہ جب نبی آئیں گے، خوشخبری تھی ان کتابوں میں، یہ کتاب پڑھنے والے لوگ تھے بنو اسرائیل، یہ کتاب پڑھتے تھے، ان کے پاس توریت تھی، کسی کے پاس انجیل تھی، یہود و نصارہ۔ تو ان کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بشارت موجود تھی، خوشخبری موجود تھی، اور اسی لیے مدینہ میں آ کے بسے تھے کہ یہ آخری نبی ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے تو ہم ان پہ ایمان لائیں گے۔ تو یہ گویا انہوں نے اپنے آپ پر عہد کر لیا تھا کہ آخری نبی آئیں گے تو ہم ایمان لائیں گے، لیکن اس عہد سے یہ پلٹ گئے، اس عہد سے پھر گئے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس عہد کو پورا کرو، اس عہد کو یاد کرو۔ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ منت مانے تو منت کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ منت بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں جیسے کہ ذکر کیا اس آیت میں، اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نوازے گا تو ہم صدقہ کریں گے اور نیک ہو جائیں گے، لیکن بعد میں اس عہد کو توڑ دیا تو یہ منافق ہو گئے۔ لیکن جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، عہد کو پورا کیا، یہ ہے اہل ایمان کا طریقہ۔ اگر منت مان لیا، اور جائز منت جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ہو، وہ منت مان لیا، تو ایمان والے کی ذمہ داری کیا ہے کہ اس منت کو پورا کرے، کیونکہ اللہ کے ساتھ یہ کیا ہوا عہد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں بھی تمہارا عہد پورا کروں گا، یعنی اس کا بھرپور بدلہ عطا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرا کرو۔ ایایا، اس طرح کا لفظ اس سے پہلے سنے ہیں نا، ایاکا نعبدو، ایاکا تیری ہی، نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں، یہاں ہے ایایا مجھ سے ہی، فرحبون تم سب ڈرو۔ تو ایاکا خاص اللہ کے لیے ہے نا، ایایا یہاں بھی اللہ نے اخلاص کا حکم دیا، ایایا مجھ سے ہی، یعنی میرے علاوہ کسی اور سے مت ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو۔ اس کا مطلب ڈرنا عبادت ہے، وہ چیز جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ خاص میرے ہی لیے کرو، میرے علاوہ کسی اور کے لیے نہ کرو، وہ کیا ہوتی ہے؟ عبادت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ساری عبادتیں ہیں، کسی کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ نے کہا مجھ سے ہی ڈرو، میرے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرو۔
کیونکہ کچھ یہودی ایسے تھے جو ایمان لانا چاہتے تھے، بنو اسرائیل میں سے کچھ ایسے تھے جو ایمان لانا چاہتے تھے، لیکن بعض لوگوں کے ڈر سے ایمان قبول نہیں کرتے تھے، فلاں سے ڈر گئے، فلاں سے ڈر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ مجھ سے ڈرنا کا حق زیادہ ہے، مجھ سے ڈرو اور حق کو قبول کرو۔ اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو پھر حق کو قبول کر لو، مجھ سے ہی ڈرو، میرے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرو۔ یہاں ایک چیز سمجھ لینے کی ضرورت ہے، نہیں تو بعض لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی سانپ بچھو سے ڈر جائے، اگر کوئی آدمی دشمن سے ڈر جائے، اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں اجنبی مہمان آ گیا اسے ڈر جائے، تو کیا یہ سب شرک ہے؟ نہیں، یہ سب شرک نہیں ہے۔ انبیاء سے بڑا کوئی توحید والا پیدا ہوگا؟ انبیاء توحید پہ قائم تھے، توحید کو سکھاتے تھے، اور توحید کے امام، توحید والوں کے امام کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، امام الموحدین کہا جاتا ہے ان کو، ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھر مہمان آئے، کچھ اجنبی تھے، قوم منکرون۔ ابراہیم علیہ السلام نے لا کے بھنا ہوا بچڑا رکھ دیا کھانے کے لیے، نہیں پہچانتے تھے، لیکن جو مہمان گھر پہ آئے عزت کرو، تکریم کرو، کھلاؤ پلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً بھنا ہوا بچڑا لا کے سامنے رکھ دیا۔ اب وہ کھا نہیں رہے ہیں، ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں کھانے کی طرف، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا اس ڈر کا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈر آیا، خوف سے خیفہ، خوف آیا، ڈر آیا کہ یہ اجنبی کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ کیا ان کے دل میں کوئی میرے تعلق سے کچھ دشمنی تو نہیں ہے؟ کہتے ہیں نمک کھا لو پھر بعد میں دشمنی نہیں ادا کریں گے، ہے نا؟ تو ایسا تو نہیں کہ یہ نہیں کھا رہے ہیں، مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، کوئی دشمنی دل میں رکھے ہوئے، کیا بات ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈر پیدا ہوا۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں طبعی خوف، طبعی جو انسان کی طبیعت میں ہے۔ اور جو چیز ہمارے دل میں آ جائے، جس پر ہمارا کنٹرول نہ ہو، قابو نہ ہو، کوئی ایسی چیز جس پر ہمارا قابو نہ چلے، ہمارا کنٹرول نہ ہو، اللہ نے اس کی ذمہ داری ہمیں نہیں دی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا۔ تو اس ڈر سے بچنے کی جب ہمارے اندر طاقت ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ دار ہمیں کیسے بنائے گا کہ ایسا ڈر مت رکھو؟ ایسا ڈر تو ہونا ہی ہونا ہے۔ آدمی اندھیرے میں جا کے ڈر گیا، آدمی کچھ لوگ ہوتے ہیں کتے بلی سے ڈر گئے، یہ طبعی خوف ہے، اور یہ خوف شرک میں سے نہیں ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے جب ایک شخص کا قتل ہو گیا، دو آدمی لڑ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ ظالم ہے، اس کو پکڑا، ایک گھونسا مارا اور وہ وہیں گرا، مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو شیطان کی طرف سے، میں تو مارنا نہیں چاہتا تھا لیکن مر گیا، اب کیا کریں؟ بہرحال آ کے بتانے والوں نے کہ فرعون اب تم کو اس قتل کے بدلے قتل کرنا چاہتا ہے، حالانکہ غلطی سے ہوئی ہے، جرم تو ہے نہیں، نادانی میں ہوئی ہے۔ تو ایسا موسیٰ علیہ السلام آپ ایسا کیجئے کہ آپ یہاں سے نکل جائیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے، قرآن پاک میں جو اس کی منظر کشی کی گئی ہے اس میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خائفاً یترقب، خائفاً خوف کی حالت میں تھے، یترقب مڑ مڑ کے دیکھتے جاتے تھے کہ پیچھے سے تو آ تو نہیں رہے ہیں، فرعون کی پولیس، فرعون کے طرف سے میرا پیچھا کرنے کے لیے تو کوئی نہیں آ رہا ہے۔ تو ڈر تھا، کس کے دل میں ڈر تھا؟ موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں طبعی خوف، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں طبعی خوف۔ ایک اور موقع پر بھی موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے، جبکہ اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ جب سارے جادوگروں کو فرعون نے جمع کیا مقابلہ کرنے کے لیے، سب نے اپنی اپنی رسیاں، اپنی اپنی لاٹھیاں پھینکی اور سب سانپ بن کے دوڑنے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف، ڈرو نہیں، انک انت الاعلی، موسیٰ علیہ السلام آپ سر بلند رہو گے، ڈٹ جاؤ، پھینکو لاٹھی۔ یہ اللہ کی لاٹھی ہے، اللہ کی لاٹھی کا کسی کو مقابلہ کرنے کی ہمت ہے؟ اللہ کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، اور وہ جادوگر بھی نہیں جانتے تھے کہ کوئی لاٹھی ایسی بھی ہو سکتی ہے جو سانپ بن کر کے جادو کے بنائے ہوئے سانپوں کو نگل جائے۔ وہ اتنا ہی جانتے تھے کہ لاٹھی پھینک کے سانپ بنا لو بس، لیکن جادو کو کھا جائے ایسا جادو ان کے سمجھ میں
نہیں تھا، چنانچہ ہوا کیا، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتے ہیں۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ یہ طبعی خوف ہے جو کہ شرک میں سے نہیں ہے، طبعی خوف شرک میں سے نہیں ہے۔ کوئی سانپ بچھو سے ڈر جائے، کوئی دشمن سے ڈر جائے، یہ طبعی خوف ہے۔ شرک والا خوف وہ ہے جو ہے ماورا، یعنی احساسات سے ماورا خوف، جس کو کہ آپ اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں، جس ڈر کو آپ اپنے اوپر لگاتے ہیں اور جس سے ڈرتے ہیں اس کی تعظیم بھی دل میں ہوتی ہے، اس کی محبت بھی دل میں ہوتی ہے، اس کے لیے جھکتے بھی ہیں، اس سے محبت بھی رکھتے ہیں، اس کی تعظیم بھی رکھتے ہیں۔ وہ ڈر عبادت ہے، وہ اللہ ہی کے لیے ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ اور وہ ڈر حرام خوف ہے۔ ایک تو ہو گیا مباح جائز خوف، یہ ہو گیا جو طبعی خوف ہے، جائز ہے۔ ایک خوف ہے جو کہ ناجائز خوف ہے، حرام خوف ہے، شرک نہیں ہے لیکن حرام ہے۔ وہ خوف وہ ہے جو بیجا طور پر آپ اپنے اوپر مسلط کر کے اس کی وجہ سے اللہ کے فرائض کو چھوڑ دیں، کسی سے ڈر کے اللہ کے فرض کو چھوڑ دیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرض میں تخفیف کر دی ہے، کمی کر دی ہے بہت ساری چیزوں میں، جیسے صلاۃ الخوف ہے، جنگ کے میدان میں 4 رکعت کے بجائے اللہ نے 2 کر دیا۔ سواری پہ بیٹھے بیٹھے پڑھو، سواری سے اتر کے پڑھو، دوڑتے دوڑتے پڑھو، چلتے چلتے پڑھو صلاۃ الخوف، لیکن صلاح معاف نہیں کیا، صلاح پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ لیکن فرض کو چھوڑ دیں کسی کے ڈر سے، حرام کا ارتکاب کر لیں کسی کے ڈر سے، حالانکہ وہ ڈر وہمی ہو، بیجا ہو، تو وہ حرام خوف میں آئے گا، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر بعض چیزیں اللہ نے اجازت دی ہے، اس ڈر کی وجہ سے یہ کام کر لو۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو صلاح پڑھنا چاہیے کیسے، کھڑے ہو کر۔ اب جہاں آپ کھڑے ہونے جا رہے ہیں وہاں دیوار نیچی ہے، اگر آپ کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کا سر دیوار کے اوپر چلا جائے گا، اور دیوار کے اس طرف دشمن ہے، آپ دشمن سے چھپ کے آپ اس دیوار کے نیچے بیٹھے ہیں۔ اب اگر کھڑے ہو کے صلاح پڑھیں گے تو آپ کا سر نظر آ جائے گا اور اس وجہ سے آپ خطرے میں پڑ جائیں گے۔ تو کیا کریں اسی صورت میں؟ کھڑے ہو کے نہ پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں۔ اللہ نے معاف کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ پہ ذمہ داری ڈالتا ہے جتنی آپ کے اندر طاقت ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اس لیے، لیکن آپ پوری صلاحی چھوڑ کے بیٹھ جائیں، حالانکہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، حالانکہ لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ حرام خوف کا ارتکاب کیا۔ یا اگر یہ خوف اور زیادہ بڑھ جائے کہ آپ اللہ کے بجائے اسی کی محبت اور تعظیم میں گرفتار ہو جائیں جس سے ڈر رہے ہیں، اسی کے لیے خضوع کرنے لگ جائیں، تو پھر شرک تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ بہرحال تو یہ تھوڑی سی وضاحت یہ مناسب تھی۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اللہ تعالیٰ نے کہا اور مجھ سے ہی ڈرو، میرا ہی خوف رکھو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کیا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ قرآن کریم۔ اور نازل کیا ہے، اس سے کیا مسئلہ معلوم ہوتا ہے؟ اللہ اوپر ہے، اوپر سے اللہ نے اتارا قرآن پاک کو، تو اللہ اوپر ہے۔ اللہ نے جو قرآن پاک نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ تمہارے نعمتوں کے شکر کا طریقہ ہے۔ مصدقا لما معکم، اور یہ قرآن تو اس چیز کی تصدیق کر رہی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ قرآن پاک پر ایمان لانے والا کیا کہتا ہے؟ توریت اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن پاک پر ایمان لانے والا کیا کہتا ہے؟ انجیل اللہ کی کتاب ہے۔ تو ہم تو تصدیق کر رہے ہیں، اگر وہ اس پر ایمان لے آئیں گے تو ان کا تو کچھ نہیں بگڑا، ان کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو توریت کی تصدیق ہو رہی ہے، انجیل کی تصدیق ہو رہی ہے، اس کی تکذیب تو نہیں ہو رہی ہے۔ تو جو اس چیز پر ایمان لے آؤ جو تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور پھر اس کا ایک معنی یہ بھی بن جائے گا کہ تمہاری کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ کے گئے ہیں کہ میرے بعد ایک آخری نبی آنے والے ہیں، موسیٰ علیہ السلام خوشخبری دے کے گئے ہیں کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں۔ تو جو نشانیاں اور خوشخبریاں موجود ہیں وہ ساری نشانیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جا رہی ہیں۔ تو جب ان پر ایمان لاؤ گے تو گویا اپنی ہی کتاب کی تصدیق کرو گے، اور تصدیق کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ تکذیب۔ یعنی اگر ایمان نہیں لائے تو گویا اپنی ہی کتاب کو آپ جھٹلا رہے ہو۔
آپ کی کتاب میں ہے کہ آخری نبی ہیں اور آپ ان پر ایمان نہیں لاؤ گے تو آپ اپنی کتاب کے جھٹلا رہے ہو، یا پھر اپنی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لا رہے ہو، کچھ کو چھوڑ رہے ہو، اور جو کچھ کو چھوڑ دے وہ سب کا چھوڑنے والا۔ اسلام کی نظر میں جو آدمی قرآن کے کچھ حصے پہ ایمان لائے کچھ پہ نہ ایمان لائے، اس نے گویا پورا قرآن چھوڑ دیا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب پہ ایمان لائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو ہیں لیکن صرف عرب والوں کے لیے، تو وہ کیا ایمان لایا؟ وہ کافر ہے۔ جب تک یہ نہ مانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نبی ہیں تب تک وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو قرآن پہ ایمان لانا ہے تو پورا پورا ایمان لانا ہے، ادھورا ایمان چلنے والا نہیں ہے۔ تو ایسے ہی توریت پہ ایمان لانا ہے تو پورا پورا ایمان لانا ہے، ادھورا نہیں۔ انجیل پہ ایمان لانا ہے تو پورا پورا ایمان لانا ہے، ادھورا نہیں۔ جو آدمی ایک رسول کو جھٹلا دے گویا اس نے سارے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے سارے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ نوح علیہ السلام تو پہلے رسول ہیں نا، اکیلے رسول ہیں، پھر سارے رسولوں کو کیسے جھٹلا دیا؟ اس لیے کہ ایک رسول باقی رسولوں کی تصدیق کرتا ہے۔ ایک رسول کو جھٹلانے والا سارے رسولوں کو جھٹلانے والا مانا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے بنو اسرائیل تم ایمان لاؤ اس چیز پر جو تمہارے پاس جو موجود ہے، اس کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، تم اس کو جھٹلاؤ نہیں۔ اور فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والا نہ بنو۔ ایمان کا الٹا کیا ہے؟ کفر۔ ایمان لاؤ اور کفر نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں کھول کے بیان کر دیا۔ کبھی کبھی ایک چیز بیان کی جاتی ہے اور دوسرا خود آپ نہیں سمجھ لیتا ہے کہ اس کا الٹا یہ ہے۔ جب کہا گیا عہد پورا کرو تو اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ عہد کو مت توڑو، دوسرا حصہ خود سمجھ میں آیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میری نعمت کو یاد کرو تو اس کا الٹا میری نعمت کو مت بھلاؤ، خود بخود سمجھ میں آیا۔ لیکن یہاں اللہ نے دونوں بتا دیا، کہا کہ اس کتاب پہ ایمان لاؤ اور اس کتاب کا انکار کرنے والے مت بنو۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، سب سے پہلے تم ہی انکار کرنے والے نہ بنو۔ تو کیا مطلب بعد میں انکار کرنے والے بن جاؤ؟ یہ مقصد نہیں ہے کہ پہلے نمبر پہ انکار نہ کرو بعد میں کر لینا انکار، نہیں نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ کہنا یہ ہے کہ تم تو علم والے ہو، تم تو کتاب والے ہو، تمہارے پاس تو خوشخبریاں موجود ہیں، تمہیں تو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے۔ یہ بت پرست مشرکین مکہ جو کہ نہ پڑھے ہیں نہ لکھے ہیں بیچارے، لیکن وہ حق کی طرف بڑھ کے آ رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، بت پرست ہیں، لیکن بت پرستی چھوڑ کے توحید سمجھ میں آ گئی کہ ایک اللہ پیدا کرنے والا ہے، چھوڑ دیا بتوں کو، ایک اللہ کی عبادت کرنے میں لگ گئے، جبکہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کی قوم میں۔ اور تم پڑھے لکھے سمجھدار ہو، اس کے باوجود یہ بات قبول نہیں کرتے۔ اور جب پہلے نمبر پہ جو انکار کرتا ہے تو بعد میں جتنے لوگ انکار کریں گے سب کا گناہ اسی پہ آئے گا۔ تو تم پہلے ہی نمبر پہ انکار کر جا رہے ہو، کیا ہوگا؟ اکیلا تمہارا اپنا بوجھ ہی تمہارے اوپر نہیں رہے گا، بلکہ سارے لوگوں کا بوجھ تمہارے سر پہ آ جائے گا۔ تو کیسی حرکت کر رہے ہو؟ سمجھداری کے بعد ایسی حرکت کرنا کتنی بڑی بے عقلی کی حرکت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ انہیں سمجھا رہا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس کتاب کا انکار کرنے والا نہ بنو، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا نہ بنو، کیونکہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا وہ قرآن کا انکار کرے گا، جو قرآن کا انکار کرے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا۔ تو آپ کافرین بھی چاہے کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا نہ بنو، چاہے کہیں قرآن کا انکار کرنے والا نہ بنو، دونوں معنی ہو سکتا ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت خریدو میری آیتوں کے بدلے تھوڑا سا مال لے کر میری آیتوں کو مت بیچو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ زیادہ مال مل جائے تو بیچ دو، ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیتیں اتنی قیمتی ہیں کہ پوری دنیا تم لے لو تو اس کے مقابلے میں تھوڑا ہے۔ تو دنیا لے کر کے آخرت کو مت بیچو۔ یہ دنیا کا مال و متاع اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور انسان بھی اگر غور کرے، دنیا کی زندگی فانی ہے، کتنے دنوں کی ہے، چند روزہ ہے، 100 سال 150 سال کتنا جی جاؤ گے؟ اس کے بعد تو مرنا ہے، اور پھر آخرت کی ہمیش کی زندگی ہے۔ تو تم ایمان کو اس لیے چھوڑ رہے ہو کہ دنیا کا تھوڑا سا منصب، تھوڑا سا اقتدار،
تھوڑی سی ریاست، تھوڑا سا مال و جاہ، تھوڑا سا عیش و آرام، تمہاری شہوات اور خواہشات یہ پورے ہو جائے اس لیے تم آخرت کو چھوڑ رہے ہو؟ تو اللہ نے کہا میری آیتوں کے بدلے تم دنیا کے معمولی مال و متاع کو ترجیح مت دو، وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرو، میرے عذاب سے بچنے کی کوشش کرو۔ جو آدمی اللہ کا متقی اور پرہیزگار بنے گا، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے گا، وہ ضرور ایمان لائے گا، وہ ضرور عمل صالح کرے گا، وہ ضرور اللہ کے عہد کو پورا کرے گا، وہ ضرور اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھے گا۔ تو اللہ نے آخری میں ایسی چیز کہہ دی کہ جو اگر انسان اپنا لے، فَاتَّقُونَ، تقوی، پرہیزگاری، جو آدمی سمجھداری کی یہ چیز اپنا لے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا سامان کرنے لگ جائے، تو پھر وہ سارا خیر سمیٹ لے گا۔ یہ چابی ہے، کنجی ہے نیکیوں کی۔ تقوی یہ نیکیوں کی کنجی ہے۔ آدمی اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اگر فکر مند ہو جائے تو پھر اس کے لیے خیر کے سارے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔